الرحمن الرحیم الحمد للہ رب العالمین والصلاة والسلام علی اشرف الانبیاء والمرسلین اما بعد فاعوذ باللہ السمیع العلیم من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم یا ایہا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ محترم سامعین و ناظرین کرام، جس طرح آپ اس بات کو جانتے ہیں کہ دارالفلاح سٹی قصور وہ ہر سال تعلیم و تزکیہ کے نام سے رمضان المبارک کے اندر ایک پروگرام کا انعقاد کیا کرتا تھا، لیکن اس سال حالات کے پیش نظر وہ ممکن نہیں رہا، تو اس سال تعلیم و تزکیہ آن لائن پروگرام کا انعقاد کیا گیا ہے۔ اسی سلسلے کی کڑی ہے کہ میں آپ کے سامنے آپ سے مخاطب ہوں۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ رب العالمین ان بھائیوں کی محنتوں کو، کوششوں کو قبول فرمائے، اور دین کی سربلندی کے لیے جو وہ محنتیں کر رہے ہیں، اللہ ان کے لیے اس کو صدقہ جاریہ بنائے۔ تو رمضان المبارک کے حوالے سے ہم ایک سیریز لے کے آئے ہیں، تو اس کا پہلا سبق سنانے کے لیے میں آپ کے سامنے موجود ہوں۔ تو آج ہم انشاءاللہ روزے کی تعریف، اس کی اقسام اور اس کی فضیلت کے متعلق چند باتیں گوش گزار آپ کے سامنے کریں گے۔ اللہ سے دعا ہے کہ اللہ ہم سب کو قرآن و حدیث کو سمجھنے کی اور اس کے مطابق عمل پیرا ہونے کی توفیق عطا فرمائے۔ روزہ بنیادی طور پہ یہ عربی زبان کے اندر لفظ صوم اس کے لیے استعمال ہوتا ہے، اور صوم جو ہے صام یصوم صوم، یہ مصدر ہے جس کا مطلب ہوتا ہے رک جانا، اور اصطلاحی اور شرعی طور پہ روزے کی تعریف یہ ہے کہ آدمی طلوع فجر سے لے کے سورج کے غروب ہونے تک اپنے آپ کو کھانے پینے اور جماع سے روک کے رکھے، اس چیز کا نام جو ہے وہ روزہ ہے۔ تو بنیادی طور پہ روزے کی دو قسمیں ہوتی ہیں، ایک واجب ہے اور دوسرا نفل ہے، اور آگے واجب کی بھی دو قسمیں ہیں۔ ایک واجب وہ ہے جس کو اللہ رب العالمین نے انسان کے اوپر جو ہے وہ واجب اور فرض کیا ہے، جس کے متعلق اللہ رب العالمین قرآن مجید میں ارشاد فرماتے ہیں، یا ایھا الذین آمنوا کتب علیکم الصیام کما کتب علی الذین من قبلکم لعلکم تتقون۔ اور واجب کی دوسری قسم وہ ہے کہ اس کو اللہ رب العالمین نے تو انسان کے اوپر واجب نہیں کیا، لیکن انسان اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ واجب کر لیتا ہے۔ جس طرح جو ہے وہ نظر کا روزہ انسان مانتا ہے کہ اللہ رب العالمین نے میرا فلاں کام کر دیا تو میں اتنے روزے رکھوں گا نظر کے، تو رمضان کے روزے وہ شریعت نے انسان کے اوپر فرض کیے، وہ شریعت کی طرف سے انسان کے اوپر واجب ہیں، اور نظر کا روزہ وہ اللہ رب العالمین نے واجب نہیں کیا، بلکہ انسان اس کو اپنے اوپر جو ہے وہ واجب کر لیتا ہے۔ اور آگے جو نفل ہے، نفلی روزے کی بھی دو قسمیں ہیں، ایک نفلی روزہ جو مطلق طور پہ رکھا جاتا ہے، اور دوسرا مقید ہے۔ مطلق روزہ یہ ہے کہ کسی بھی دن ان ایام کے علاوہ جن سے شریعت نے روزہ رکھنے سے منع کیا ہے تو روزہ رکھا جا سکتا ہے، اور مقید روزے سے مراد وہ روزہ ہے کہ جس کی شریعت کے اندر جو ہے وہ کسی دن کے ساتھ تخصیص ہو گئی ہے، جس طرح پیر کا روزہ رکھنا، جمعرات کا روزہ رکھنا، ایام 20 کے روزے رکھنا، اور اسی طرح عاشورہ اور یوم عرفہ کا روزہ رکھنا، یہ تمام روزے جو ہے ان کا تعلق سنت کے ساتھ ہے۔ اور صحیح بخاری اور صحیح مسلم کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کا فرمان ہے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ما من عبد یصوم یوما فی سبیل اللہ الا بعد اللہ بذلک اليوم وجہہ عن النار 70 خریفہ۔
आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, जो आदमी भी एक दिन नफली रोज़ा रखता है अल्लाह रब्बुल आलमीन की रज़ा और खुशनुदी तलाश करने के लिए, अल्लाह रब्बुल आलमीन को खुश करने के लिए एक रोज़ा रखता है, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम इरशाद फरमाते हैं, बाअदल्लाहु बिज़ालिकल यौम वजहहु अनिन नारि सबईन खरीफा, क़यामत का दिन होगा, अल्लाह रब्बुल आलमीन एक नफली रोज़े की वजह से इस आदमी के चेहरे को जहन्नम से 70 साल की मुसाफत से दूर कर देंगे। और फ़र्ज़ी रोज़े के मुतल्लिक़ रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इरशाद फरमाया, मन साम रमज़ान ईमान व इहतिसाब गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, जो आदमी ईमान की हालत में सवाब की नीयत से रोज़ा रखता है, गुफ़िर लहु मा तक़द्दम मिन ज़ंबि, तो अल्लाह उस आदमी की ज़िंदगी के गुज़श्ता जितने गुनाह हैं अल्लाह रब्बुल आलमीन रमज़ान के रोज़े रखने की वजह से उसके सारे गुनाहों को मुआफ़ फरमा देते हैं। तो अल्लाह रब्बुल आलमीन से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल आलमीन मुझे और आपको रमज़ान के रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए और कुरान और सुन्नत के मुताबिक अल्लाह मुझे और आपको अमल पैरा होने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।